السلام علیکم جی۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے جو ہے وہ ڈائلیکٹیکلی مٹیریلزم کام کرتی ہے، اور آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کس طرح ہسٹوریکلی مٹیریلزم کام کرتی ہے۔ فلسفہ اخذ کردہ نتائج کو پیش کرنے کے بعد ان نتائج کو ذات مان کر نہیں بیٹھ رہتا، بلکہ سائنس کے حضور اپنے آپ کو پیش کرتا ہے اور غلط یا صحیح ہونے کا انتظار کرتا ہے۔ غلط نکلے تو فلسفہ پادری یا مولوی کی طرح ضد نہیں پکڑتا کہ صحیح ہے، اور اگر صحیح نکلے تو انہیں صحیفے نہیں بناتا جس طرح کے پادری مولوی یا پنڈت کہتے ہیں۔ آگے جدلیات کی روح سے اخذ کردہ نتائج سینتھسس کہلاتے ہیں۔ سینتھسس جو ہوتے ہیں وہ بذات خود تھیسس ہوتے ہیں۔ ہر تھیسس کا ایک اینٹی تھیسس ہوتا ہے جو مجادلہ کے روپ میں سینتھسس پیدا کرتا رہتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ تینوں عوامل ایک دائرے میں ایک دوسرے کے آگے پیچھے کام کرتے ہیں۔ ان میں کلیدی حیثیت اینٹی تھیسس کو حاصل ہوتی ہے جو تھیسس میں سے سینتھسس پیدا کرتا ہے۔ یہاں پہ ایک بات یاد رکھیں، یہ جو ٹرمینالوجی ہے یہ ہیگل سے منسوب کی جاتی ہیں، یہ بالکل بھی ان کی ٹرمینالوجی نہیں ہے، یہ ان کے ایک ہم اثر سے پیچھے ان کی ٹرمینالوجی ہے۔ اب مثال کے طور پہ آپ ایک پنکھ کو ہلاتے چلتے جاتے ہیں، یہ تھیسس ہو گیا۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ ہوا جو ہے وہ گلیکسی میں زمین کے گھماؤ سے پیدا ہوتی ہے، یہ اینٹی تھیسس ہے، جواب دعویٰ ہو گیا۔ ہم دونوں کی بحث کا لازماً کچھ نتیجہ نکلے گا، یہ سینتھسس یا حاصل شدہ نتائج کہلائیں گے۔ حاصل شدہ نتائج درست یا غلط یا پھر تھیسس یا دعویٰ بن جائیں گے۔ تھیسس یا دعویٰ انکار اینٹی تھیسس یا جواب دعویٰ پیدا کرے گا، اس پر مجادلہ سینتھسس یا حاصل شدہ نتیجہ پیدا کرے گا۔ یوں بات سے بات، سوال سے سوال، جواب سے جواب اور جواب سے نتائج پیدا ہوتے چلے جائیں گے، اور سینتھسس، اینٹی سینتھسس اور تھیسس حرکت میں رہیں گے۔ یاد رکھیں یہ تینوں عوامل ہمیشہ حرکت میں رہتے ہیں، یہ رکتے نہیں اور انہیں کبھی بھی جمود نہیں ہوتا۔ یہی جو ہے سب سے بڑی خوبی ہے ڈائلیکٹکس کی۔ جدلیات یا ڈائلیکٹکس کے فلسفے میں ہیراکلائٹس کے بعد معتبر ترین نام جرمن فلاسفر ہیگل کا ہے، جنہوں نے جدلیات کے قوانین تفصیل کے ساتھ واضح کیے۔ ہیگل نے بتایا کہ کیسے جو ہے وہ کمیت سے کیفیت جنم لے کر تضاد پیدا کرتی ہے، کیسے تضادات باہم ہو کر جدوجہد یا عمل کو جنمتے ہیں، جس سے اور کیسے جنم لینے والے عوامل نفی سے نفی ہو کر مثبت بن جاتے ہیں۔ ہیگل کی جدلیات کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ یہ لا شے کو ایڈریس کرتی تھی، لا شے یعنی غیر مادی تصورات پر مبنی تھی، لیکن مادہ پر بحث کا اطلاق نہیں کرتی تھی، کیونکہ ہیگل کے مادے کی اولین حیثیت واضح نہیں تھی، اس لیے وہ اپنی جدلیات کو غیر مادی یا خیالی دنیاؤں پر منطبق کرتا تھا۔ جدلیات جو ہے وہ بنیادی طور پہ فطرت، انسان، معاشرے، فکر، حرکت اور ترقی کی سائنس ہے۔ عظیم اشتراکی فلسفی کارل مارکس نے پہلے تو ہیگل کی جدلیات کو غیر مادی بحث سے نکالا، دوم اس نے مادے سے اس کو جوڑا اور اسے ایک درست سمت دی۔ مارکس کے جو دوست تھے فریڈرک اینگل، انہوں نے مزید وسعت دے کر فطرت سے بھی اسے جوڑ دیا۔ اینگل نے دن اور رات، مختلف موسموں کی مثالیں دے کر واضح کیا کہ فطرت میں تغیر جدلیات کی وجہ سے ہے۔ جدلیاتی جو قوانین ہیں فطرت کے حقیقی قوانین ہیں، اس لیے یہ فطری سائنس کے لیے بھی درست ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ مارکس نے تاریخی جدلیات سے یہ نتیجہ نکالا کہ علم و عمل دو الگ شے نہیں بلکہ اصل میں ایک ہے، یا باہم جو ہے وہ لازم و ملزوم ہے۔ مثلا آج کا عمل کل کی تاریخ ہے اور تاریخ کل کے عمل میں تبدیل ہو جائے گی۔ علم سے پھر ایک نیا عمل شروع ہوگا اور یہ نیا عمل ایک نئی تاریخ ہوگی، اور حاصل شدہ نتائج تاریخ پھر علم بن جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ ایک دائرے میں گھومتا ہے اور یہ اسی سرکل میں کام کرتا ہے۔ یہاں ایک وضاحت میں آپ کو کرتا چلوں کہ عمل پہلے ہوتا ہے جس کے نتیجے میں علم پیدا ہوتا ہے، علم کے نتیجے میں پھر عمل، اور عمل کے نتیجے میں پھر علم پیدا ہوگا۔ آپ کی آسانی کے لیے مثال کے طور پہ ابھی آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو اگر آپ نے یہ ویڈیو پوری دیکھی ہی نہیں ہے تو جو ہے آپ کو کیسے پتہ چلے گا میں کون سی بات کر رہا ہوں؟ تو پہلے آپ کو ویڈیو دیکھنی پڑے گی جو کہ عمل ہے، اور اس عمل کو دیکھنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ جو ہے وہ ہسٹوریکلی مٹیریلزم کیا ہے۔ اب آپ ان دونوں چیزوں کو الگ الگ سمجھنا چاہیں تو وہ بالکل بھی جو ہے وہ آپ نہیں سمجھ سکتے جتنی دیر تک آپ یہ ویڈیو یا ہسٹوریکلی مٹیریلزم کے بارے میں آپ پڑھ نہیں لیتے۔ اب مارکس کی جو جدلیاتی مادیت ہے، اس میں جو اشتراکیت کی جو بنیاد اس نے رکھی، اس لیے اس نے یہ نظریہ اور عمل کی تفریق ختم کی۔ اس نے کہا کہ جو اصل میں جو نظریہ یعنی جو سینتھسس ہے اور عمل یعنی جو اینٹی سینتھسس ہے باہم ایک ہے، یکجا ہے، یعنی نظریہ اور عمل باہم ایک ہیں، ان میں گہرا تعلق ہے، اور یہ کہ جدلیات ایک نظریہ بھی ہے ایک عمل بھی ہے،
یہی جدلیات جو ہے وہ مارکسزم کہلاتی ہے۔ جدلیاتی مادیت کے نقطہ نظر سے انسانی تاریخ کے مطالعہ کو تاریخی مادیت کہتے ہیں، یا جس کو انگلش میں ہسٹوریکلی مٹیریلزم کہتے ہیں۔ تاریخی مادیت سماجی ارتقاء اور ذرائع پیداوار سے مشروط ہے۔ مارکس نے جدلی قوانین کے نفوذ کے ذریعے یہ بتایا کہ تاریخ کو شخصیات، خاندانوں اور حکمرانوں کے حوالے سے دیکھنا درست عمل نہیں ہے، کیونکہ تاریخ بادشاہوں کی خواہش کے اوپر نہیں چلتی بلکہ جدلی قوانین کے مطابق حرکت کرتی ہے۔ اس کے مطابق ملکیت داری یا پھر نظام کے آغاز کے بعد سے مختلف پیداواری نظاموں، مثال کے طور پہ قبائلی نظام، جاگیرداری نظام اور سرمایہ داری کی پیدا کر